بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیم اور چاول بیچنے والے ایک بھائی نے درود پاک سے دولت پائی، مگر کیسے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ ایک بھائی جو درود پاک پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے۔ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں، میں اپنی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ جو پریشان ہیں، مشکلات میں گھرے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گزر اوقات کے لیے ریڑھی پر حلیم اور چاول بیچتا ہوں۔ دن بھر میں چند 100 روپے کما لیتا ہوں، بس یہی میری کل آمدنی ہے اور اسی میں گھر چلا رہا ہوں۔ میری بیوی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ دونوں بیٹیاں اور بیٹا جوان ہیں۔ بیٹا ایک دکان پر کام کرتا ہے، اس کو صرف میٹرک تک ہی تعلیم دلوا سکا ہوں۔ دونوں بیٹیاں دینی تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ دونوں انتہائی سگڑ اور شریف ہیں۔ ان کی تربیت بالکل مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی دوپٹہ سر پر لیے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ اللہ نے دونوں کو بہت اچھی صورت سے نوازا تھا۔ غریبوں کا فخر کبھی ان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے۔ طاقت دولت مندوں کے لیے ہوتی ہے اور عذاب غریبوں اور کمزوروں کے لیے۔ محلے ہی کے کچھ غنڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ بیچارہ ریڑھی پر حلیم بیچتا ہے، کمزور اور بوڑھا ہے، ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ میری بچیوں کو آتے جاتے تنگ کرنے لگے۔ جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ہمارے پورے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ ایک دن میری بیٹی روتی ہوئی گھر میں آئی اور اتفاق سے میں گھر میں ہی تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج تو اس غنڈے نے انتہا کر دی۔ اس نے سنسان گلی دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، میرا خون کھول کر رہ گیا۔ میں ایک بے بس اور کمزور انسان تھا۔ اگر میں اس کے خلاف واویلا بھی کرتا تو آخر کیا ہوتا؟ میں یہاں اپنی ایک عادت کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ میری اس کہانی کا محور میری وہی عادت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں ہر وقت درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس واقعہ کا ذکر نہ کیا۔ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن اچانک ایک پرانا دوست میرے گھر آیا۔ وہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، انتہائی شریف انسان تھا۔ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی، اس لیے ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں نیک پڑھے لکھے اور برسر روزگار تھے۔ میرا دوست اپنے بیٹوں کے لیے رشتے کی تلاش میں تھا۔ انہیں میرے گھر کا خیال آیا۔ وہ میرے پاس اپنے بیٹوں کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ کیا بڑی بات تھی، خدا نے بغیر کسی محنت کے میرا اتنا بڑا کام کر دیا۔ میں نے اپنے 3 بچوں سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ مجھے حیرت ہونے لگی۔ فوری تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ 2 بیٹیوں کی شادی کے اخراجات تو ہونے ہی تھے اور میرے پاس تھا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ گھر میں مشکل سے 20-25 ہزار ہوں گے۔ ان پیسوں سے کیا ہونے والا تھا؟ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنی ریڑھی اور دوسرا سامان بھی فروخت کر دوں گا، لیکن اس سے بھی کیا ہوتا؟ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے۔ 27 اکتوبر 2007 کا دن تھا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا اور ساتھ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کو سامنے پایا۔ ان کے چہرے پر خاص قسم کا سکون، ٹھہراؤ اور نور تھا، جس نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے متاثر کیا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے ان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ ان صاحب نے میرا نام پکارا اور کہا، آپ کا یہ نام ہے؟ میں نے جواب میں جی کہا۔ کیا آپ ریڑھی پر چاول اور حلیم بیچتے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ میں نے کہا جی۔ پھر اجنبی نے کہا، میں آپ کے صرف 2 منٹ لوں گا، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔
نہ جانے وہ کون صاحب تھے اور مجھ غریب سے ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا، لیکن دیکھنے سے معقول انسان دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں انہیں اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ کہنے لگے، اب بتائیں کیا آپ پر اتنے روپوں کا قرض چڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا اور مزید بولے، اور بچیوں کی شادی کے لیے آپ کو اتنی رقم کی ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے اتنی ہی رقم بتائی جتنی مجھے ضرورت تھی۔ جی ہاں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ لیں پیسے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک موٹا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ گن لیں۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے اتنی رقم کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کس نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں نا؟ میں نے کہا، جی، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں یا اللہ تعالیٰ۔ وہ مزید بولے، جن پر آپ کثرت سے درود شریف بھیجا کرتے ہیں وہ بھی تو جانتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو پہنچاؤں۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ، میرے حضور کو میرا اتنا خیال، میری اتنی دل جوئی، میرے ساتھ اتنی ہمدردی، میرے ساتھ وہ نورانی شخصیت بھی رو دی۔ وہ صاحب میرے اصرار کے باوجود بھی نہ رکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو حکم ملا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے بہترین طریقے سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ اب بھی جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، درود پاک پڑھتا ہوں تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب میں مطمئن ہوں مجھے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے عطا ہوا ہے۔ آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی درود پاک کا گلدستہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کے بگڑے کام کس طرح سنورتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے دولت کیسے ملتی ہے؟ اس حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات میں سے کتنی مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اور بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت ہو جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سارا وقت، سارا دن درود کو کثرت سے پڑھنے سے ہمارے روزمرہ کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی انجام دیں گے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، ساری فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھیں۔ بڑا درود درود ابراہیمی ہے اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی بھی درود پڑھیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وضو کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، مگر بے وضو درود پڑھنا بھی جائز ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔